سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا تلزم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ تخت پر رونق افروز دونوں حکم اساتذہ کرام اور میرے ذی وقار عزیز ساتھیوں، یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے رسول اور پیغمبر کے متبعین نے اپنے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کے جاننثاروں کی جاننثاری کی مثال پورے تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ جس شخص نے بھی رسول بطحا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے رگ و ریشے میں آپ کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی تھی۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جب آپ پر ایمان لے آتا، جس کا حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، جب وہ آپ پر ایمان لاتا اور آپ کی تقدیس رسالت کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتا، تو دنیا کی ساری مصیبتیں اور سارے قرابت اس کے لیے ہیچ ہو جایا کرتے تھے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی، وہ تھا محمد محمد۔ اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب صدیقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب بات ہوگی تو صرف محمد کی، اب نام ہوگا تو صرف محمد کا، اب کام ہوگا تو صرف محمد کا، اب کلمہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب کلام ہوگا تو صرف محمد کا، اب تقدیس ہوگی تو صرف محمد کی، اب بات چلے گی تو صرف محمد کی، اب اطاعت ہوگی تو صرف محمد کی، اب طاعت ہوگی تو صرف محمد کی، اب فرما برداری ہوگی تو صرف محمد کی، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا، اب قانون چلے گا تو صرف محمد کا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے سچے پکے غلام بن جایا کرتے تھے، اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکل نہیں آتی تھی۔ یہی وہ بے مثال، وہ بے کایا، وہ بے پایا، وہ بے دوست، وہ بے نظیر، وہ بے مثال محبت تھی جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، ادنے کو آلہ بنا دیا۔ قطرہ تھا بوند ہو گیا، بوند تھا لہر بن گیا، لہر تھی موج بن گیا، موج تھی دریا بن گیا۔ ہاں ہاں، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان غنی تھا جامع القرآن بن گیا، حضرت علی تھے حیدر کرار بن گئے، ہاں بلال حبشی غلام تھے دنیا کے امام بن گئے، اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا کتاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لهم مغفرۃ واجر عظیم کی صنعت ملی، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ کی صنعت لے کر رکھی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، سورہ حجرات میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جب صحابہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرب جلساؤه كأنهم على رؤوسهم الطير۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ہوتے ہیں تو ادب کی وجہ سے اپنے گردنوں کو جھکا لیا کرتے ہیں، گویا کہ ان کے سروں پر پریدا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا حضور کا، یہ احترام تھا حضور کا۔ ارے یہ ادب، یہ احترام کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دل و جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ عقیدت و محبت انسان کو ادب پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی محبت آپ سے کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، بخدا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرزند و مادر سے بھی زیادہ محبوب اور اس سے بھی زیادہ پیارے تھے جس طرح پیاسے کو ٹھنڈا پانی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہ تھا، مگر آپ کی ہیبت و جلال اس قدر میرے دل میں تھی کہ میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ میرے دوستوں، یہ اصحاب نبی میں سے مردوں کا حق تھا، عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے نثار تھی، جان نثار کر دیتی تھی۔ جب وہ آپ پر ایمان لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور شوہر سب کو قربان کرنے کرتی تھی۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی غلط خبر مدینے میں مشہور ہو گئی تو بنی دینار کی 90 سال کی بوڑھی عورت لاٹھی دیکھتے دیکھتے مدینے سے باہر نکل رہی ہے۔ کسی نے اس عورت کے کان میں جا کر کہا، اما تیرا نام ہو گیا ہمارا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں میرا نام ہو گیا ہمارا ہے۔ وہ کہنے لگا، تیرا ماں، بھائی اور شوہر سب شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے زبان پر صرف ایک اسم گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری تھا۔ کہا، چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کرنے والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ پھر جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار چیخ پکار کر کے
ایک دوسرا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سوگ واقعہ تھا اس کو بیان کرتا ہوں. حضور کی وفات کے اعلان کے بعد مدینے میں کوہرام مچ گیا. مدینے کی گلیوں میں قیامت برپا ہو گئی. تمام صحابہ پریشان حال تھے. ہر شخص پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. جو جہاں کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا اور جو جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا. حضرت علی روتے روتے بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان غنی پر سکتہ طاری ہو گیا. حضرت عمر فاروق باوجود کوئی عقل و توانائی کے لیے ممکن حالات کے لیے تلوار نکال پڑے. ہائے ہائے یہ حضور اکرم کی محبت میں تھا. حضور اکرم کی وفات کے بعد مدینے کا عجیب عالم تھا. مدینے کی سوگواریت کا عجیب منظر تھا. درد و کرب کی عجیب فضا بن گئی تھی. ایک طرف حضرت عائشہ رو رہی ہے, ایک طرف حضرت فاطمہ پریشان حال ہے. بعض صحابہ تو روتے روتے جنگلوں کی طرف نکل گئے. ارے بلال افشی کو دیکھو, انہوں نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا. آپ کے بعد رہ کر میں کیا کروں. ایک بار کس کی محبت کا یہ فیض ہے کہ حبشی کو جواب میں ہے, رومی فنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.